علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری کلاس نمبر 3 لائیو کلاس نورانی قاعدہ کلاس نمبر 3، اور اس سے پہلے ہماری 2 کلاسیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئیں۔ سب سے پہلے میں ان تمام فرینڈز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری ویڈیو کو شیئر کیا اور ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ کہ قرآن کی تعلیم عام ہو، دوسروں تک پہنچائی، تو تمام ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے اور ہم نے پہلی تختی مفردات کی ہم نے 4 لائنیں پڑھ لی تھیں، فا تک مکمل ہو گیا تھا۔ آج فا سے آگے قوف سے شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ اسی سلسلے کو استقامت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف قاف قاف، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ ادا ہوگا۔ قوف قوف قوف، اور یہ بھی موٹا ادا ہوتا ہے، ان حروف میں شامل ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قوف، اور آگے اس کے ساتھ ہے کیف، اس کا مخرج بھی قوف والا ہے، بعض تھوڑا سا فرق کرتے ہیں لیکن تقریباً مخرج اس کا قوف والا ہی ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے، تو بعض کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے ادا ہوتا ہے، لیکن بنیادی فرق اس میں یہ ہے، یہ قوف موٹا پڑھا جاتا ہے اور یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے کاف باریک کر کے، اور یہ موٹا قوف، یہ جو نقطوں والا قوف ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ جو بغیر نقطوں کے ہے سادہ، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف کاف کاف، اس کے بعد ہے لام لام لام، لام کا مخرج را والا ہے، جو را کا مخرج ہے وہی لام کا مخرج ہے، اور وہی مخرج آگے نون کا ہے جو آگے آئے گا، تو را کا مخرج یاد ہوگا جنہوں نے ہماری یہ پہلی ویڈیو سماعت کی ہے، یعنی زبان کی نوک اور کروٹ سے مراد زبان کی سائڈ، زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ را لام نون، ان کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا۔ لام 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 لام، اس کے بعد ہے میم میم، میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری آپس میں ملانے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ میم 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 میم، اس سے پہلے ہم نے با کا پڑھا تھا، با اور میم میں فرق یہ ہے، با ہونٹوں کی جو اندرونی تری ہے اس سے ادا ہوتا ہے، اور یہ بیرونی تری یہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ میم 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 میم، اس کے بعد ہے نون نون، نون کا مخرج وہی جو میں نے بتا دیا ابھی، جو لام کا مخرج ہے
وہی نون کا مخرج، یعنی زبان کی نوک اور کروٹ، یعنی زبان کی سائیڈ کا کچھ حصہ جو زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے، تو زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا نون۔ نون کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، نون 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 نون۔ نون کے ساتھ ہے واو، واو واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا واو واو واو۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا ہا یہ ان حروف میں شامل ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی کل 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا یہ دیکھیں، یہ جو ساتھ ساتھ ہیں، حمزہ ہا اور اس کے ساتھ عین ہا اور غین خا، یہ کل گویا ہا خا عین غین ہا حمزہ، یہ 6 حروف حلقی ہیں، یعنی حلق سے مراد گلا ہے، حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے مخارج تو ہو چکے ہیں، ہا کا مخرج حلق کے درمیان سے، خا کا مخرج حلق کے اوپر والے حصے سے، اور عین حلق کے درمیان سے اور غین حلق کے اوپر والے سے۔ حلق کے یہ 3 حصے ہیں، اوپر والا اور سینٹر والا، درمیان والا جسے کہتے ہیں، اور یہ آخر والا۔ یہ آخر والا جو سینے کی طرف ہے یہ اس سے ادا ہوگا ہا۔ اس ہا اور اس ہا میں فرق یہ ہے، یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے اور یہ ہا حلق کے آخر والے حصے سے ادا ہوگا ہا، اور یہ ہا 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 ہا۔ اس کے ساتھ ہے حمزہ، حمزہ حمزہ اس کا مخرج بھی وہی ہے جو ہا ہے، یعنی حلق کے آخر والے حصے سے ادا ہوگا، حلق کے آخر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی میں اور عین کی ادائیگی میں فرق یہ ہے، اکثر لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں اور حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیتے ہیں، یہ ایک فاش غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، اس کی درست کی کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ حمزہ جو ہے یہ حلق کے آخر والے حصے سے اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، تو دونوں میں فرق تب ہوگا جب عین کو ہم درمیان والے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں اور ہا کو حلق کے آخر والے حصے سے۔ اس کے ساتھ ہے یا، یا کا مخرج وہی ہے جو جیم کا مخرج تھا، گویا جیم شین یا، یہ 3 حرف ایسے ہیں، 3 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے تو یہ ادا ہوگا یا۔ جیم بھی کا بھی یہی مخرج ہے اور شین کا بھی یہی مخرج ہے اور یا کا مخرج بھی یہی ہے، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے تو ادا ہوگا۔ تو یہ ہماری مفردات کی تختی مکمل ہوئی اللہ کے فضل سے، اور اس میں میں نے ان کے مخارج بتا دیے۔ جن فرینڈز نے ہماری یہ پچھلی ویڈیو سماعت نہیں کی، وہ ساری دو ویڈیو ہیں پہلے والی، ان کو سماعت کر لیں تاکہ مخارج ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، اس کی بھی میں بتا دیتا ہوں تفصیل۔ ان کا مجموعہ خص ضاغط قز، خا ایک خا ہے، صاد ہے، اس کے ساتھ ضاد ہے، غین ہے، قاف ہے، یہ ضا ہے، یہ اور طا، گویا خا صاد ضاد طا ضا غین اور قاف، یہ حروف 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں۔ اور کچھ اس میں جو را ہے اس کے بارے میں تفصیل آگے بھی بتاؤں گا، مزید میں یہاں اشارہ عرض کر دیتا ہوں کہ را پر جب زبر ہو اور را پر جب پیش ہو یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن جب را کے نیچے زیر ہوگی
تو یہ اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ باریک پڑھا جائے گا۔ باقی حروف جو ہیں وہ ویسے ہی موٹے پڑھے جائیں گے۔ را کے بارے میں شرط یہ ہے کہ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو۔ جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو موٹا نہیں پڑھ کے را کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تختی نمبر 1 بھی مکمل۔ کل سے انشاءاللہ مرکبات والی تختی سٹارٹ کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میں پھر تمام فرینڈ سے گزارش کرتا ہوں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔